وہ کیا کیا بناتا ہے، دیوانہ ریت پہ فردوس کا نقشہ بناتا ہے، مقدر جگ لگانا ہے تو تربت سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعہ مٹی کو سونا بناتا ہے۔ مقدر جگ لگانا ہے تو تربت سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعہ مٹی کو سونا بناتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اوپر صاحب نے شعر کہا، میں کہتا ہوں اس کو الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، اس کو الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے، اس کو الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے۔ حضرت اختر رضا سے جو بھی لگتا ہے جلن، بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے، انہیں ہتھیار دینا چاہیے، پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے۔ اب اس عظیم شخصیت کی تقریر ہونی ہے جس کو سننے کے لوگ کم، جس کو دیکھنے کے لوگ زیادہ بے چینوں میں قرار رہتے ہیں، جن کی تقریریں خانقاہوں میں، بڑے بڑے درسگاہوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، جن کی تقریریں نوجوان بھی بہت محبت سے سنتے ہیں، بچے بھی بہت محبت سے سنتے ہیں اور بوڑھے بھی بہت محبت سے سنتے ہیں، جن کی تقریریں مدرسے کے طلباء بھی بہت محبت سے سنتے ہیں اور مدرسے کے اساتذہ بھی بہت محبت سے سنتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہزادہ مولا کائنات ہے، یہ شاید نے کہا تھا ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے۔ اگر آپ حضرت سے محبت کرتے ہوں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ ہمارے بھائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ روزانہ میں رہتے ہیں، حضرت کی تقریر سنی، کئی بار حضرت سے ملاقات ہوئی اور کیا جو کے جلسے میں حضرت کو آنا تھا تو ہم لوگ آ گئے، صرف حضرت کی تقریر سننے کے لیے آئے اور اتفاق سے یہاں بھی حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت سے آپ کو محبت ہے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ کیا ایک دوسرا شعر کہتا ہوں آپ آلے نبی کا قافلے سالار کون ہے، آلے نبی کا قافلے سالار کون ہے، صبر و رضا کا آہنی دیوار کون ہے، آلے نبی کا قافلے سالار کون ہے، صبر و رضا کا آہنی دیوار کون ہے، اور عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے، دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار۔ یا تو آپ اس وعدے سے آئے کہ بغیر کہے سبحان اللہ نہیں کہیں گے، اور یا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں پاتے کہاں بولنا ہے کہاں چپ رہنا ہے، 2 بجے ہوں گی ضرور، اور یا تو تھکے بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی شعر، کوئی لفظ، کوئی جملہ آپ کے سمجھ میں آئے، کبھی کبھی جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مجمع جب بہت کم ہوتا ہے تو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اتنے لوگ ہیں، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے، میرا خیال ہے کئی بار، اور جہاں تک لوگ ہیں، جہاں تک کرسیاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ 15 20 25 نوجوان وہاں کھڑے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو اور ان کا تعلق کسی جلسے سے اور سے مقدس پہ آپ آئے ہیں، حضرت تشریف رکھتے ہیں، حضرت کی تقریر ہونی ہے، اب چاہتے ہیں کہ 2 منٹ میں آپ حضرات اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ مکمل بیان ہم تک آپ تک حضرت سے سماعت کریں۔ اب میں چاہتا ہوں شہزادہ مولا کائنات اولاد رسول حضور سیدی آقائی مولائی مرجائی حضور سید شباب میاں شاہ صاحب اللہ کی وہ تشریف لائے اور خوبصورت انداز میں خطاب فرمائے، ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سماعت کریں۔ دوبارہ نہ کہنا پڑے، زوردار نعرے تکبیر و رسالت کی صدا بلند کر لیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ مولا کائنات مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ حضور سید شباب میاں شاہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ زیادہ کچھ نہیں
بس یہی نسخہ اٹھا لاؤ، رسول پاک کی عظمت کا گلدستہ اٹھا لاؤ، نگاہیں سب کی ہو جائیں کہ روشن ایک ہی پر میں، یہیں پر تم مدینے شہر کا نقشہ اٹھا لاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا باز ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے پڑھے، اللہم صلی علی صلی اللہ۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، پورا مجمع پڑھیں، ایک ساتھ مل کے پڑھیں سارے لوگ۔ جن کی کرسیاں آگے کی خالی ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آگے کی کرسیوں بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، ذرا تھوڑا سا ترتیب بنا دیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا۔ بڑا شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ وہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جتنے لوگ میرے بھائی ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مؤدبانہ گزارش ہے ان سے کہ وہ آ کر کے کرسیوں پر تشریف رکھیں، اور جو علماء نیچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں، ان کا جو مقام ہے اور جو ان کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ اگر محفل میں کوئی سید صاحب یا کوئی عالم یا کوئی حافظ یا قاری تشریف رکھتے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ اور ماشاءاللہ بڑا اچھا محفل ہے، ہمارے پہلے والے نقیب صاحب نے اچھی نظامت کی، اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی صفی اللہ صاحب کے بلا مدد اللہ علی کی بہترین رقابت آپ سنتے ہیں، مقبول اور مشہور انسان ہے۔ اور عمر مشاہدی صاحب بڑے بیمار تھے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا تم بچو گے نہیں۔ کیا کہہ دیا تھا ڈاکٹروں نے؟ تم بولو تو صحیح بنا۔ اب ان ڈاکٹر کو بتاؤ کہ بچ بھی گئے اور حضور کی نام بھی پڑھ رہے ہیں۔ شفا دینے والا اللہ ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ یہ تو ایک رسم ہے، یہ دوائیاں وغیرہ رسم ہے، اصل جو شافی ہے وہ اللہ۔ بے شک واہ۔ جن لوگوں کو مرنا ہو میری پوری تقریر آرام سے سنیں، میری ہر تقریر ہر اس انسان کے لیے ہے جسے دنیا سے جانا ہے، اور جو لوگوں کو نہیں جانا ہے ان کے لیے میری کیا کسی کی بھی تقریر اثر انداز نہیں ہوگی۔
اصل میں جانا سب کو ہے، مگر کچھ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جیسے مجھے دنیا میں ہی رہنا ہے، تو ان کے لیے کوئی نصیحت اور تقریر اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں جو ایک لمحہ کے لیے بھی سوچتا ہے 24 گھنٹے میں کہ اسے مرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ میری تقریر بڑی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پہلے سے مجھے امید ہے اپنے رب کی بات سے، یہ کوئی میں آپ سے کلیم اور دعویٰ نہیں کر رہا، میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں زیادہ لمبی جتنا مجھے حکم ہوا ہے میری تقریر کروں گا، 1 منٹ بھی آگے نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے ہم لوگوں کو وعدہ نبھانا چاہیے۔ کیا بات، اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، ٹھیک ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات شاید آپ کو کسی نے بتائی ہو کبھی جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمان یہ نکل کے جا رہے تھے تو انہیں ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو جنگ کی تیاری چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے تو علم میں نہیں ہے، تو ابو جہل نے کہا اس شرط پہ جانے دوں گا کہ تم جنگ نہیں لڑو گے۔ ادھر صحابہ کرام تھے 313، یہ 2 لوگ وہاں پہنچے، حضور نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ حضور ابو جہل نے روک لیا تھا، اس سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، مگر وہ مشرک ہے، وعدہ ہم نے کر دیا، ہم توڑتے وعدہ، ہم جنگ لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو مشرک ہے مگر تم وعدہ کرنے والے تو مومن ہو نا۔ بولو ذرا، بولو یار، بولو، وہ مشرک صحیح، تم وعدہ کرنے والے تو مومن ہو نا، لہذا تم جنگ نہیں لڑو گے۔ تو تاریخ گواہ ہے جب صرف 1000 کے مقابلے میں 313 تھے تو میرے نبی نے یہ قانون مرتب کر دیا 2 صحابہ کو بٹھا کے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو اپنے وعدے پہ کھڑے ہو۔ اے بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ بیٹھے نا، بیٹھے اچھا، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اچھے لڑکے بیٹے بیٹھ جاؤ، ان سے بات نہ کرو بچوں سے، یہ جو بھی ہے بیٹھ رہے تو ان سے بات نہ کرو۔ اے بھائی آپ لوگ کیوں انہیں نہ بھگاؤ، حضور کی محفل سے کسی کو نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں وہ کوئی بات نہیں، آپ درود شریف پڑھ لیجیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا درس میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے وعدے نبھانے شروع کیجیے، سبحان اللہ، ہے نا؟ کہ پہلا کیا سبق ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بات کر رہے ہیں، وہ ہو جائے گی سفی اللہ بھائی۔ تو پہلا ہمارا سبق کیا ہے؟ وعدہ نبھائے، ٹھیک ہے۔ میں تقریر تو میں نے شروع کرنی ہے ہی، مگر مجھے ایک بھائی نے پرچی دی ہے، میری آواز ٹھیک نہیں تھی، خراب تھی، اور بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ میں نے نعت شریف نہیں پڑھنی ہے، 2-3 شعر پڑھنے کی میری عادت ہے، حالانکہ ہر سنی کا پیدائشی حق ہے نعت پڑھنا، سبحان اللہ۔ تو بھائی جان نے مجھ سے، چونکہ میری آج کی تقریر کا کچھ ٹائٹل بھی اسی طرح کا رہے گا، اس کا موضوع بھی ایسی رہے گا، تو ایک بھائی نے ہمارے مجھ سے حکم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ کی شان میں جو شعر آپ پڑھتے ہیں اس میں سے 2-3 شعر پڑھتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ زبان ذرا دونوں ہاتھ دھو کے بتائیں کتنے لوگوں کی اجازت ہے؟ میں دیکھیں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہاتھ نیچے کریں آپ، یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جلسے میں، یہ حساب دیں گے قیامت اللہ۔ یہ کہتے ہیں کتنے لوگ سننا پھر کہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا کچھ لوگ دھوکے میں۔ اب انہیں کیا پتا تو کہ ممبر پہ بیٹھ کے تو چالاکی دکھائے گا، وہ تو تجھ سے زیادہ چالاک ہے، ایک بار کبھی تو کہیں اور مل کے چالاکی دکھا کے دکھا۔ یہ تو اس لباس سے گھبرا جاتے ہیں نا کہ یار لباس ٹھیک ٹھاک ہے، یہ دھوکہ توجہ ہے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے نا ایک جو ہے وہ ہنسنی نے جا کر کے دعویٰ کیا، معلوم کیا دعویٰ کیا؟ ہنسنی نے دعویٰ کیا، ادھر دیکھیں، ہنسی نے دعویٰ کیا کہ حضور شکاری کو بلائیے۔ کیا ہوا؟ کیا میرے ہنس کو مارا ہے اس نے؟ تو وہ تو اس کا شکار ہے، کا شکار تو ہے، مگر میں اس نے وہ لباس ذرا تھوڑا سا نیکوں والا پہنا، شریفوں والا پہنا تھا۔ اچھا کہاں؟ اسے بلایا تو وہ کہنے لگی ہنسنی اس سے کہہ دیجیے حضور یہ شکار کیا کرے، مگر جب یہ آیا نا تو میں نے اپنے ہنس سے کہا اڑ جا، شکاری آ رہا ہے۔ تو اس نے اس کے کپڑے دیکھ کے کہا یہ شکاری نہیں لگتا، کوئی شریف آدمی لگتا ہے، مگر اس نے آتے ہی تیر چلایا، میرا ہنس مر گیا۔ حضور اس سے کہے یا تو یہ اپنا کردار بدلے یا اپنا لباس بدلے۔
امام غزالی لکھتا ہے کہ ایک بزرگ نکل کے جا رہے تھے, فاحشہ عورت کو دیکھا تو کہنے لگے فاحشہ عورت سے تو کب بدلے گی, کب توبہ کرے گی؟ تو فاحشہ بولی, او اللہ والے, نظر آنے والے سن, میں تو جیسی ہوں ویسی دنیا والے مجھے جانتے ہیں, جو میرا باطن ہے وہی میرا ظاہر ہے, میں تو بدلوں گی, بدل جاؤں گی, یہ بتا تو اپنے باطن کی طرح اپنا ظاہر کب کرے گا؟ اللہ, جیسا تجھے لوگ کہتے ہیں تو ویسا کب بنے گا؟ تجھے لوگ نیک کہتے ہیں تو کب نیک بنے گا اندر سے؟ وہ بزرگ بے ہوش ہو کے گر گئے. کسی نے پوچھا حضور یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا ایک عورت نے آج مجھے میرے ضمیر میں جھانکنے کے لیے مجبور کر دیا. اس نے مجھ سے کہا چل میں تو ہوئی فاحشہ, تو فاحشہ ہی مشہور ہوں, مگر تو نیک مشہور ہے, یہ بتا تو نیک کب بنے گا؟ ٹھیک ہے بھائی, اب اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھ دیں. سبحان اللہ کہنے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا, ذرا بولے سبحان اللہ, ذرا دونوں ہاتھ بنا کے لبیک یا رسول اللہ. ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا, حدیث شریف میں آیا, کہنے لگا حضور مجھے کوئی معجزہ دکھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا بولو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضور میری بیٹی مر گئی ہے, میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر میری بیٹی زندہ ہو جائے. نبی نے فرمایا چلو. حضور قبر پہ گئے, آواز دی ہے بیٹی تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. جیسی نبی نے آواز دی نا, خدا کی قسم قبر میں ہلچل پیدا ہوئی, آدھی مٹی ادھر گری, آدھی مٹی ادھر گری, قبر چیخ گری, باہر کو بچی آئی اور بولی لبیک یا رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. یار ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ, ان لوگوں کی ماؤں کے نام کچھ لوگوں کو پتا ہوں گے. داؤد علیہ السلام کی ماں کا نام, یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا, نہیں, مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال, فوراً سب کو پتا ہے نا, بچے کو پتا ہے نا آمنہ کا لال کون ہے اور آمنہ کون ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے, اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کیا. واہ واہ. دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کا کام بند کر دیں, ایک جگہ بیٹھ جائے سن لے, تھوڑی دیر سن لے, تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں, تھوڑی خراب لوگوں کی بات بھی سن لیا کریں. ہمارے سبی اللہ بھائی نے میری تعریف کی, میں تو خادم ہوا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں توڑ کے پڑتے تھے, ابھی ٹکڑوں توڑ کے پڑتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں, اٹھنے بیٹھنے کا پروگرام بند کر دیں. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. ایک مرتبہ جو ہے وہ سرکار تاج شریعہ کے نام پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے, لبیک یا رسول اللہ. ملکہ ملکہ